کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات گہری ہو، کمرے میں مکمل خاموشی ہو، مگر ہمارے اندر ایک مسلسل شور چل رہا ہو، دل تھکا ہوا، بجھا ہوا ہو، لیکن ہمارا ذہن ہار ماننے کو تیار نہ ہو۔ انسان کروٹیں بدلتا رہتا ہے اور سوچیں اس کے ارد گرد ایسے چکر لگاتی ہیں جیسے پرندے کسی ویران عمارت کے اوپر منڈلاتے رہتے ہیں۔ ماضی کی کچھ تصویریں عجیب ضدی ہوتی ہیں، وقت گزر جاتا ہے مگر وہ ہمارے اندر سے نہیں نکلتی۔ کوئی جملہ جو برسوں پہلے کہا گیا، کوئی چہرہ جو اب ساتھ نہیں، کوئی فیصلہ جس پر آج بھی دل میں چبھن سی ہے، یہ سب مل کر اندر کے زخموں کو کریدتے رہتے ہیں جن سے پل پل لہو رستا رہتا ہے، اور ایک دن وہ ناسور کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اصل مسئلہ یادداشت کا نہیں، ہماری وابستگی کا ہے۔ ہم ان واقعات کو یاد نہیں رکھتے بلکہ ان سے جڑی اپنی محرومی کو دہرا رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بتاتے رہتے ہیں، جتلاتے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی، میں ناکام رہا، میں نے سب کچھ کھو دیا، اور یہ جملے آہستہ آہستہ ہماری شناخت بن جاتے ہیں۔ پھر دماغ ہر نئی صورتحال کو ماضی کی پرانی اینک سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور یوں حال بھی ماضی کے رنگ میں رنگتا چلا جاتا ہے۔ چھوڑ دینا ہمیں اس لیے مشکل لگتا ہے کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ بوجھ رکھ دیا تو شاید ہماری کہانی ہی ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس بوجھ کو، اس ماضی کے بوجھ کو چھوڑنے سے کہانی ختم نہیں ہوتی بلکہ اگلا باب شروع ہوتا ہے۔ جانے دینا کمزوری نہیں، ایک مثبت فیصلہ ہے۔ اکثر ہم معافی کو دوسروں کے حق میں سمجھتے ہیں، مگر سب سے زیادہ ضرورت تو خود کو بری کرنے کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص اپنے قریبی دوست سے لڑ پڑا، وجہ تو بہت چھوٹی سی تھی، مگر جھگڑے میں بولے گئے الفاظ بہت کڑوے اور تلخ تھے، جس کا نتیجہ دوستی کا رشتہ وہیں ختم ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا مگر وہ لمحہ ان کے دلوں میں پھنسا رہا، ہر رات وہی منظر، وہی جملے، وہی پچھتاوا۔ ایک دن آئینے میں خود کو دیکھ کر اس نے آہستہ سے کہا، میں اسے نہیں، خود کو سزا دے رہا ہوں۔ اسی لمحے اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور دل میں کہا، میں تمہیں بھی معاف کرتا ہوں اور خود کو بھی۔ مسئلہ فوراً تو ختم نہیں ہوا مگر دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اس رات وہ سکون سے سو سکا۔ تب اسے سمجھ آیا، معاف کرنا دوسرے کو آزاد کرنا نہیں بلکہ خود کو آزاد کرنا ہے۔ چھوڑ دینا ہار نہیں، ہمارے اندر کی جیت ہے۔ اپنی نادانیوں، غلط اندازوں اور جذباتی فیصلوں کو قبول کریں، ان سے جو بھی نتائج نکلے، کیونکہ یہ زندگی کے تجربات کی قیمت ہیں اور ہر انسان کو اسے برداشت ہی کرنا پڑتا ہے۔ ذہن ایک باغ کی طرح ہے، اگر آپ اس میں سے سوکھی شاخیں جو ہیں وہ کاٹیں گے نہیں تو نئی کونپلیں کہاں سے جگہ بنائیں گی؟ پرانی یادوں کو زبردستی مٹایا تو نہیں جا سکتا مگر ان کی گرفت ڈھیلی تو کی جا سکتی ہے۔ اچھا ذرا تصور کریں کہ آپ ایک پرسکون ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے خیالات ایک ایک کر کے پتوں کی شکل میں پانی پر گرتے ہیں اور بہتے جا رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ اچھے پتے بھی ہیں اور کچھ برے بھی۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ ہر پتے کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں، بس اسے بہتے ہوئے دیکھیں اور دل میں کہیے کہ یہ پتا ڈر کے خیال کا ہے، اسے جانے دیں۔ یہ پتا غصے کے خیال کا ہے، اسے جانے دیں۔ اور اسی طرح جب آپ اپنے خیالات سے
इस तरह खुद को अलग करना सीख जाते हैं तो वो ख्यालात अपनी ताकत खो देते हैं, और यही छोटे छोटे लम्हात बेदारी की शुरुआत होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदरूनी सुकून की तरफ ले जाते हैं। जैसे सड़क पर गुजरती गाड़ियां देखकर उनके पीछे भागा तो नहीं ना जा सकता। अपने अंदर चलती गुफ्तगू को भी बदलना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे मैं क्यों ऐसा हूँ की जगह आप ये कहें कि मैं सीख रहा हूँ, सब कुछ ख़त्म हो गया, इसकी जगह ये सोचें कि चलो ये मरहला यहाँ ख़त्म हुआ और नया शुरू करते हैं। अच्छा, जज्बात को दबाने से वो और ज़्यादा मजबूत होते हैं, समझने से नरम पड़ते हैं। अपने नेगेटिव ख्यालात को कागज़ पर मुंतकिल करें। आप देखिएगा कि जैसे आप वो अपने ख्यालात कागज़ पर लिख देते हैं तो उनकी जो ताकत होती है या उनका जो रद्द-ए-अमल होता है, वो शिद्दत जो होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है, वो उस तरह की नहीं रहती। दिन में 1 बार 2 बार अपनी आंखें बंद करें और आहिस्ता आहिस्ता लंबी लंबी सांसें लें, दिमाग ताज़ा दम हो जाएगा। हर याद सच होती है लेकिन हर कहानी दुरुस्त नहीं होती। असल बात से ज़्यादा अपनी कहानी तकलीफ दे होती है। तजुर्बे से सीखें, ये मुझे क्या सिखा कर गया। तब दर्द उस्ताद बन जाता है, दुश्मन नहीं रहता। जिंदगी में जगह को खाली करें, कुछ लोगों को रुखसत करें, कुछ उम्मीदों को छोड़ दें, कुछ सवालात के जवाबात ना दें। सुकून तब आता है जब कंट्रोल छोड़ दें, मगर अपनी जिम्मेदारी लें अपने रद्द-ए-अमल और सिमत की। माजी बदल नहीं सकते लेकिन उसका असर अपने तरीके से बदल तो सकते हैं। आखिरी बात यह है कि कई बार छोड़ देना जीतने से ज़्यादा बहादुरी मांगता है। दिल का बोझ उतारने का फैसला ही असल मोड़ बनता है। उसी फैसले के बाद सुकून रास्ता ढूंढ लेता है और ज़िंदगी दोबारा से हल्की फुल्की महसूस होने लगती है। इसीलिए माफ़ कर दें, माफ़ करना सीखें, क्योंकि माफ़ी से आपको खुद को भी सुकून मिलेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में मुस्बत सोच, हौसला अफजाई और ज़ाती तरक्की चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो कार्ड्स नज़र आ रहे हैं उन पर ज़रूर क्लिक करें और इस प्लेलिस्ट के बाकी वीडियोस भी देखें। यहाँ आपको मिलेगा मोटिवेशन का मवाद, आपकी तवज्जो, आपकी आदत और कामयाबी को अगले लेवल तक लेकर जाएगा। वीडियो के आखिर में एंड स्क्रीन का फ़ायदा उठाएं, सब्सक्राइब करें और अगला दिलचस्प वीडियो देखें ताकि आप हर दिन अपनी तरक्की जारी रख सकें। याद रखिए, एक छोटा सा क्लिक भी आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली ला सकता है। इसलिए कार्ड्स और एंड स्क्रीन को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए।